اور مکہ ابو بکر و عمر کا شہر ہے. یہ کافی کی ہے. مکہ اور مدینہ کس کا شہر ہے؟ ابو بکر اور کہنے لگے کوفہ علی کا شہر ہے. اب ذرا سوچو تو صحیح کہ حسین کے قتل کا خون کس پر ہے؟ ابو بکر و عمر کے شہر والوں پر ہے یا علی کے شہر والوں پر ہے؟ آؤ فیصلہ تم کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، یہ شبہ اور یہ بہت بڑا سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والے شیعہ تھے، مگر آج ہم ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں. آپ غور کریں کہ جب امام علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، تو اس کے بعد 6 مہینے امام حسن کی خلافت رہی اور 6 مہینے کے بعد معاویہ کی خلافت آ گئی. اس 40 ہجری اور 6 ماہ کے بعد معاویہ کی حکومت رہی 61 ہجری تک. آپ اندازہ لگائیں 20 سال مسلسل معاویہ کی حکومت رہی. اور خلافت و ملوکیت میں ابوالعالی مودودی کے یہ جملے ہیں کہ منبر پر علی کے خلاف گالیاں دلوانے کی رسم بد معاویہ نے شروع کی. جو شخص منبر پر علی اور اولاد علی کو گالیاں دلوائے، آپ اندازہ لگائیں 20 سال کوفہ میں شیعوں پر اس نے کیا مظالم نہیں ڈھائے ہوں گے. بہت بڑی بڑی شخصیتوں کو قتل کروایا گیا، بہت بڑی بڑی شخصیتوں کو شہر بدر کروایا گیا، بہت بڑی بڑی شخصیتیں مجبور ہو گئیں کہ وہ چھپ کر رہیں، یہاں تک کہ شیعہ کہلوانا مستحق قتل بن جاتا تھا. اسی حوالے سے وہاں پر شیعہ تو بالکل ہی ختم ہو گئے تھے، ناپید ہو گئے تھے، یا اگر رہتے بھی تھے تو انگلیوں پر گننے کے مترادف تھے. تاریخ طبری، تاریخ الامم والملوک جلد 4 میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ شروعات ہے حضرت امیر معاویہ تا سلیمان بن عبد المالک تک. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے تسلیم علامہ ابی جعفر محمد ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 158. یہاں پر ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہانی ابن عروہ اور ابن زیاد کی گفتگو. ابن زیاد عبید اللہ خطبہ جمعہ پڑھ رہا تھا. ہانی آ کر مسجد میں بیٹھ گئے اور دونوں گیسو یعنی ان کے بال ان کے ادھر ادھر چھوٹے ہوئے تھے. عبید اللہ نماز سے فارغ ہو چکا تھا تو ہانی کو پکارا، یہ اس کے ساتھ چلے. مکان میں داخل ہوئے تو اسے سلام کیا. عبید اللہ نے کہا، ہانی تمہیں کیا نہیں معلوم کہ میرا باپ جب اس شہر میں آیا ہے، آپ کو معلوم ہے عبید اللہ کا باپ سمیہ ابن زیاد، تو اس نے تمہارے باپ کے اور حجر کے سوا ان شیعوں میں سے بے قتل کیے ہوئے کسی کو نہیں چھوڑا. یعنی عبید اللہ بتا رہا ہے کہ کتنے مظالم ڈھائے گئے شیعوں پر اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اور اتنے کٹھن معاملات میں شیعہ رہ رہے تھے کہ چند انگلیوں پر گننے کے مترادف شیعہ تھے، یا مارے گئے یا شہر بدر کیے گئے یا وہ چپ کر رہنے پر مجبور ہو گئے. تو 20 سال کا عرصہ کہاں انہیں اتنا میسر کہ وہ زیادہ سے زیادہ اکثریت کو بڑھا سکیں. بہرحال شیعہ نام کے رہ گئے تھے کوفہ میں. ہم سامعین آپ کو بتا رہے تھے کہ کوفہ میں شیعہ موجود نہیں تھے. اس کی دوسری دلیل اسی کتاب تاریخ طبری تاریخ الامم والملوک جلد 4 میں صفحہ نمبر 176 پر جب ابن عباس امام حسین کو یمن جانے کا مشورہ دیتے ہیں تو کن لفظوں سے مشورہ دیتے ہیں آپ دیکھیے گا. کہتے ہیں تو یمن کی طرف چلے جاؤ، وہاں قلعے میں درے کوہ ہیں، ایک عریض و طویل ملک ہے، تمہارے باپ کے شیعہ وہاں موجود ہیں، تم سب سے الگ رہ کر لوگوں سے خط و کتابت کرو. یعنی ابن عباس بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوفہ میں آپ کے والدین کے شیعہ نہیں ہیں، آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، آپ یمن کی طرف چلے جاؤ، وہاں شیعہ بھی ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ الگ سے خط و کتابت کر سکتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ابن عباس جیسی شخصیت
شخصیت بھی جانتی ہے کہ کوفہ میں امام حسین کے شیعہ نہیں تھے اور کیوں کر ہوتے. 20 سال معاویہ کی حکومت رہی تو وہ کیسے شیعوں کو چھوڑے گا یا انہیں امن سے رہنے دے گا. والسلام. ایک بہت بڑے مقرر صاحب نے اس کی تقریر چھپ گئی ہے، تقریر کے اندر عجیب بات لکھی ہے، حیران ہو گیا ہوں. بچہ بھی دیکھ کر ہم سے کیا کہتا ہے، حسین کو شیعوں نے قتل کیا. یہ بھی یزید کی وکالت کہ یزید بچ جائے. یزید بچ جائے. اچھا شیعہ نے قتل کیا. دلیل یہ ہے کہ کوفہ مرکز تھا شیعہ کا، اور شیعہ کے مرکز کے قریب جو قتل ہوا وہ شیعہ نے کیا. مکہ اور مدینہ آگے لکھا ہے، مکہ اور مدینہ یہ مرکز تھے سنیوں کے. اگر یہاں امام حسین شہید ہوتے تو ہم ذمہ دار تھے، سنیوں پر پڑ جاتے. یہاں جو شہید ہوا سنیوں پر، جو وہاں پڑا شیعوں پر. نعرہ تکبیر لگ گیا. سر میں نے کہا اس کا مطلب ہے 700 صحابہ جو واقع حرم میں قتل ہوئے وہ تو سنیوں پر پڑ گئے. حضرت عثمان کہاں شہید ہوئے؟ وہ بھی تو سنیاں کیتے ہیں. دوجہ گڈی چڑھا دینی تے نہیں ویکھنا میرے تو بھی کوئی پیچھے چڑھا سکتا. 700 صحابہ واقع حرم میں شہید ہوئے مدینہ پاک کے اندر، سنیوں نے کی ہے. اس اصول کے مطابق تو وہ سنیوں نے کی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر شہید. حضرت فاروق اعظم کہاں شہید ہوئے؟ مسجد نبوی کے اندر ہوئے. اس اصول کے مطابق تو وہ سنیوں نے شہید کی. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کی فوج نے جب گولہ باری کی تو وہ حتیم کعبہ کے اندر کھڑے تھے، وہاں شہید ہو گئے. یہ بھی سنیوں نے کی. حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے کے اندر ہوئے، وہ بھی سنیوں نے کی ہے. اور ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے وہ مکے کے اندر شہید ہو گئے. کیسی الٹی منطق ہے، کیسی صرف یزید کو بچانے کے لیے، صرف یزید کو بچانے کے لیے